الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہونے والا. محترم بھائی دوستو بزرگوں کو گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے ان آیاتوں کے ذریعے سے جہاں سابق میں بیان شروع ہوا تھا ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے عہد کے ساتھ فرمانبرداری والا معاملہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عہدوں کو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اور اس کو مطابق ویسا عمل نہیں کرتے جیسا کرنے کو کہا گیا تھا. اور اس سلسلے میں بات گزری تھی کہ وہ ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئی تھی، انہیں کتابیں دی گئی تھیں، اس کے باوجود کتابوں کا تب لفظاً تلاوتاً کرتے تھے، اس کے معنی کو اس کی مرادوں کو پورا نہیں کرتے تھے. اسی کے متعلق عرض کیا گیا تھا کتاب الہی کے صحیح تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا اکثریت وہ تھی. سابقہ امم کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں کے متعلق اکثریت وہ تھیں جو کتاب اللہ کے احکامات پر یا جو کتابیں ان کے حوالے کی گئی تھیں ان کتابوں کو اکثریت ویسے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تھی جیسا تقاضے پورا کرنے کا ان سے حکم دیا گیا تھا. لیکن سارے کے سارے ویسے نہیں تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، جب کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے تھی. کچھ لوگوں کے متعلق گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ قرآن شریف کی ویسی تلاوت کرتے ہیں یا سابقہ قوم جو ان کے پاس جو کتابتیں موجود تھی اس کی ویسی تلاوت کرتی جیسا تلاوت کرنے کا حکم تھا، یعنی اس کے احکام کو فالو کرتے، اس کے لوازمات کے اوپر عمل کرتے ہیں. جن باتوں کے کرنے کا حکم کیا گیا تھا ان باتوں کو وہ بجا لاتے ہیں، جن باتوں سے منع کیا گیا تھا ان سے وہ رکتے ہیں. تو اس طرح وہ قرآنی اور ان کے اپنی کتابوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ مسلمان کو رہتی دنیا تک اسلام کے ماننے والوں کو جن کو کتاب بشکل قرآن شریف کے حوالے کی گئی ہیں اور ان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ جہاں قرآن کی نزول وحی کے مقاصد کے اندر سے ہے کہ آسمان کی طرف سے جب کوئی وحی نازل کی جاتی ہے جہاں اس کا پڑھنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، اس کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑا اجر کا اور ثواب کا حقدار ہے، اور اس کے پڑھنے والا بہت بڑا اللہ کے اجر پانے کا اور ثواب کے حاصل کرنے کا حقدار بنتا ہے. وہیں اس کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے احکامات کو فالو کرنے کا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا اپنے آپ کو مکلف بنایا جائے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کے بغیر تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی کو گزشتہ مجالس کے اندر بیان کیا گیا تھا. اور اس میں سے چونکہ اکثر تورات اور انجیل کے حقوق سے یہ سابقہ امم غردانی کرتی تھی، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر توحید کے سلسلے کے اندر لمبی چوڑی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کو ٹھہرایا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. تو ان کے متعلق بات گزر گئی کہ وہ اللہ کے حقوق کو یا قرآن کی تلاوت کو ویسے ادا نہیں کرتے جیسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اخیر کے اندر جب آیات کا سلسلہ ان سے خطاب کو ختم ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کے متعلق لمبا سلسلہ ان کے احکامات کے متعلق گزر رہا تھا، پھر اخیر میں جب ان سے خطاب کو ختم کر رہے تھے، ان کو آخری باتیں نصیحت کر رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے ایک اسلوب اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کو نصیحت والے انداز کے اندر نصیحت آمیز اسلوب میں دوبارہ ان کو دعوت فکر پیش کی گئی کہ آپ تفکر کریں، آپ سوچیں، آپ فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس دین کی طرف، جس اسلام کی طرف، جس شریعت کی طرف آپ کو بلا رہا جائے وہ اصل آپ کے عین کو دستک دینے والی چیز ہے، آپ کی عقل کو دستک دینے والی چیز ہے، عقل کو تسلیم کرنے والی چیز ہے. اور ان تمام کو پھر اسی بات کی طرف دعوت دی گئی تھی جن الفاظ سے شروع فرمایا تھا. اس طرح یہ آیت نمبر 47 اور 48 سے لے کر
آیت نمبر 125 سے 124 تک 123 تک لمبا سلسلہ ان بنی اسرائیل کے متعلق گزرا تھا، جن میں ان کے بہت سے بڑے احکام کے سلسلے میں باتیں کی گئی تھی اور ان کو نیک اعمال کی دعوت اور توفیق دی گئی تھی۔ خاص طور پر ان کو رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ماننے کی ترغیب دی گئی تھی۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے اندر متعلق بیان کیا گیا ہے، آپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کعبہ شریف کے متعلق جو کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مقدس مکان ہے، اس کی اصل تاسیس، اس کی بنیاد، اور اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کب رکھی گئی، کس بنیاد پر رکھی گئی، اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا ماقبلہ سے تعلق اس اعتبار سے، ماقبلہ سے کنیکشن اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ ان تینوں مذہبوں کے اندر یہود اور نصرانی اور اسی طرح کفار مشرکین، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ یہود بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، نصرانی بھی یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور مشرکین بھی کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی ہیں، اور مشرکین کا خیال یہ تھا کہ وہ ان کے مذہب کے فالو کرنے والے ہیں۔ تو ایک ضرورت تھی کہ ان کے متعلق بات کو کلیئر کر دیا جائے، ان کے متعلق صاف بات بیان کر دیا کہ ابراہیم کس ملت کو فالو کرنے والے تھے، کس مذہب کو، کس شریعت کو ماننے والے تھے۔ تو ایک تو اس چیز کو بیان کی گئی اس آیت کریمہ کے اندر۔ دوسرا یہ کہ سابقہ واقعات کے اندر آپ نے جب شروع کیا تھا تو یہ بات گزری تھی کہ انہوں نے اشکال کیا تھا، مسلمان جب کعبہ شریف کی طرف فیس کرتے اور اس کو قبلہ بنا کر اپنی نمازیں ادا کرتے تھے تو ان کے سلسلے میں مسلمانوں پہ اشکال کیا گیا تھا، اعتراض کیا گیا تھا کہ مسلمان اگر آسمانی مذہب پر ہوتے ہیں تو کعبہ شریف کو قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بنیاد ہونی چاہیے کہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے، قبلہ کی کس بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اسی کے حوالے سے کعبہ شریف کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے حضرت اسماعیل السلام کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے چونکہ حضرت ایک بیٹے ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور دوسرے بیٹے آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے اندر سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جن کا ایک نام حضرت اسرائیل تھا، جن کو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ایک لمبے زمانے تک اللہ رب العزت نے ان کے نبوت کا سلسلہ ان کے اندر چلایا، انہی کی پیڑھی کے اندر سے، اور اس قوم کو، اس فیملی کو اور اس نیشن کو دنیا کی رہبری کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے دینی اعتبار سے ان کو قبول کر لیا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی قوم کے اندر سے، یعنی ان یہودیوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ کو کس نبی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ انہی کی فیملی سے آدمی آتا تھا، انہی کو ان کو بات ماننی پڑتی تھی۔ لیکن چونکہ ایک لمبے زمانے اور تجربے کے بعد، ایک لمبے زمانے تک ان کی حد دھرمی، ان کی نافرمانیاں اور اللہ کے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے، اس گروہ سے، اس نبوت والے شرف کو لے لیا، لیڈرشپ والی کوالٹی کو ختم کر دیا، اور ان کے اندر سے امت کی جو قیادت کے جو صفات ان کے حوالے کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا، اور وہاں سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر اس کو منتقل کر دیا۔ اور بہت سے علماء نے مفسرین اس بات کو نقل فرمایا، چونکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس اولاد کے اندر سے جو آخری نبی جو پیدا ہونے والے ہیں، جو میرے بیٹے بنی اسماعیل کی نسل سے اس کو پیدا کریو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی دعا کو قبول بھی فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمانے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت ہوئی، آپ کو جو نبی بنایا گیا، وہ اس مکے والے جب اس کا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا تھا، اس وقت جو اس کے متعلق جو دعائیں کی تھی اس سلسلے کے اندر یہ بھی دعا تھی کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ ان کو یہاں سے بنایا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضور کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ اصلاً مکی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ اصلاً مکی ہیں۔ آپ کے باپ دادا حضرت اسماعیل جو ان کی اصل تک پہنچتے ہیں وہ مکہ کے پہلے دن سے بنیاد رکھنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ آپ اصلاً مکی ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جہاں تک یہود سے نبوت کے سلسلے کو لے کر بنو اسماعیل کے حوالے کیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر مبعوث فرمایا گیا، وہاں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے چونکہ شروع آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چیک کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش آنے والی ہے، اللہ کے ساتھ آنیسٹی، چونکہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے، تو ان کی قربت کو چیک کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراحل سے ان کو گزارا تھا، اور اس کے انعام کے طور پہ ان کو دنیا کا پیشوا بنایا تھا، دنیا کا امام اور لیڈر بنایا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت میں، میری اولاد میں سے بھی
میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو آپ امام بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو وعدہ ہے آپ کے ساتھ امامت کا، کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو جو امام بناؤں گا، یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ ظالموں کے علاوہ ہے. یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالمین آئیں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کے علاوہ کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ میرا یہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے. نا ان کو میں اس شرف کے ساتھ، اس اعجاز کے ساتھ، اس بڑے منصب کے ساتھ ان کو میں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ ان کو نافرمانی اور ان کو دھٹکار دیا جائے گا، ان کی طرف سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد چونکہ ایک لمبے زمانے تک بنی اسرائیل کا دینی پیشوائی کے لائق نہ ہونا، یعنی ان کو دینی اعتبار سے امام بنائے جانے کے اور دینی اعتبار سے ان کو لیڈر بنائے جانے کے لائق نہ ہونے کا ایک تجربہ ہو چکا تھا. اللہ رب العزت نے لمبے زمانے سے ان کو چلایا تھا، ان میں دین کو پھیلایا تھا، ان میں دین کے پھیلانے کے والے افراد پیدا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین کو نہ قبول کرتے تھے، نہ اوروں کو قبول کرنے کے لیے اس کو ترغیب دیتے تھے، بلکہ اس کی رکاوٹیں ڈالتے تھے، اس کے لیے آڑ بنتے تھے اور اس کے اوپر ظلم کرتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ظالم کی اور اللہ کے نزدیک کوئی آڑ نہیں ہوتی. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے نزدیک کوئی آڑ نہیں ہوا کرتی. ظالم کو اللہ تعالیٰ بہرحال پکڑتا ہے، کچھ مہلت دیتا ہے کچھ وقتی طور پہ، لیکن مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی، چاہے وہ مسلمان نہ ہو. یہ نہیں کسی مسلمان مظلوم اگر مسلمان ہے، ظالم کرنے والا کافر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سننا، یہ نہیں ہے. اگر ظالم مسلمان ہے اور مظلوم غیر مسلم ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو، اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے. تو مظلوم کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اس کی دعا کے اللہ قبول ہونے کے اندر کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی. البتہ ایسا کہ تھوڑا سا وقت، کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وقفہ لگتا ہے، تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر اس کو بالکل منع کر دیا جائے کہ وہ قبول نہ کی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پھر اس کا وہ انجام ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بہتری کا سلوک کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے چونکہ وہ ظالمین ہو جاتے تھے اور ظلم کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. نبوت والا جو اعجاز والا شرف تھا اس کو ختم کر دیا، اور ان میں سے لے کر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل السلام کے اولاد کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ شروع آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور قربانیوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یعنی یعنی اس وقت کو یاد کریں. کس وقت کو؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے پروردگار نے کچھ باتوں میں آزمائش لی. بِكَلِمَاتٍ، کچھ باتوں میں آزمائش لی. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ بتایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان تمام آزمائشوں کے اندر کما حق ہو اس کو پورا کر دیا. جیسے اللہ کی جو مطلوب تھی، اللہ کی جو صفات، یعنی اللہ جو اس کو چاہتے تھے ان کو چیک کر کر اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. چند باتیں اس موقع پر مفسرین نے بڑی اہم نقل فرمائی. وہ یہ کہ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ کوئی آزمائش لینے والا، امتحان لینے والا، جب کسی آدمی کو امتحان لیتا ہے، کسی آزمائش لیتا ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر ایگزامس ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی بنیاد یا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیچرس جو اس کے مربی ہوتے ہیں، جو اس کو سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، اس کی کتنی کیپیبلٹی بنی ہے، اس کے اندر کتنا بھی جو اس کو سکھایا گیا وہ کتنا پہنچا ہے، کتنا اندر اترا، اس بات کو چیک کرنے کے لیے. یا تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور کو بتلانے کے لیے، خود تو جانتا ہے. جیسے ہمارے اس موقع پر اللہ رب العزت ایگزام لینے والے ہیں. ابراہیم کے ایگزام لینے والا کون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے پروردگار نے ان کی آزمائش لی کچھ باتوں کے اندر. تو اللہ تو حلیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اللہ تو جاننے والا ہے کہ ابراہیم ان آزمائش کے اندر کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تو جاننے والا تھا کہ ابراہیم کے اندر وہ ساری صفات اور کوالٹیز اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے ایک بندہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاتا ہے. تو پھر آزمائش کا معنی نہیں تھا. تو حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنے تفسیر کے اندر اس کے متعلق بیان فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بقیہ امم کو اور باقی لوگوں کو دکھلانا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل ہونے کا جو منصب دیا گیا ہے، آپ کو اللہ کا جو خاص دوست بنایا گیا ہے، یہ خاص دوست بنانے کا جو منصب اور جو اسٹیٹس اور جو لیول دیا گیا ہے، وہ ویسے نہیں کہ ویسے ہی مل گیا ہے، بلکہ لمبی چوڑی قربانیوں کے بعد، لمبی چوڑی مشقتوں کے بعد، اور بڑی کٹھن سے کٹھن اور مشکل سے مشکلات سے گزار کر، پریشانیوں سے گزار کر جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے، تب جا کر اللہ رب العزت نے ان کو وہ منصب اور وہ مقام اور وہ خلیت کا اور خلیل ہونے کا منصب سے نوازا ہے جس کے وہ حقدار تھے، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ایک تو یہ بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بتانا تھی کہ چونکہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اہم ذمہ داری ان کے حوالے کرنی تھی. یعنی ان سے
اس قوم کی طرف ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا جو قوم ایک اپنے بادشاہ کو اپنا رب مانتی تھی، اپنا لارڈ مانتی تھی، اپنا خدا مانتی تھی، اور وہ مورتیوں کی عبادت کے اندر ملوث تھی. ان قوم کی طرف ابراہیم کو بھیجنا تھا، ابراہیم السلام کو بطور نبی بنا کر، بطور ان کا ہدایت، بطور ان کا رہبر بنا کر بھیجنا تھا. اور چونکہ وہاں سے بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیاں آنی تھیں، اس لیے بطور تربیت کے اللہ رب العزت نے ان کی اس طرح آزمائشیں لی. اسی بات کو مفسرین نے تین چیزوں کے ذریعے بیان فرمایا. وَإِذِ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی چند چیزوں کے اندر، چند باتوں کے اندر. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو لوگوں کو منصب کو دکھلانے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ جو بات ہے ابراہیم السلام کو چیک کیا جاتا ہے، اور ان کو اس آزمائش سے کامیاب ہونے کے بعد جو ان کو مقام دیا جانے والا ہے وہ بہت مشکل سے انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. انہوں نے بہت ایفرٹ اور بہت کوششوں کے بعد اور بہت قربانیوں کے بعد اس چیز کو حاصل کیا ہوا ہے. تو بعد والے حسد نہ کریں، بعد والے طعن نہ کریں، بعد والے ان کے خلاف جھوٹی باتوں کا الزام نہ لگائیں. دوسری بات یہ کہ ان کو چونکہ تربیت مقصود تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم السلام کو ایک بہت بڑا مقام دینے والے تھے، بہت بڑی امت کی طرف بھیجنے والے تھے، تو ان کو اس کے مطابق اور ان کے سامنے جو ڈیفینس پاور تیار کرنی تھی اندر سے، اس چیز کو مضبوط کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا تاکہ اندر سے وہ مضبوط ہو جائیں، اندر سے مضبوط ہو جائیں. اور وہ پھر اندر سے مضبوط ہونے کے بعد پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اپنی قوم کو بلائیں. ان آزمائش کا اگر ذکر کیا جائے تو ان آزمائش کے ذکر کے اعتبار سے لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن اختصاراً ان کی اجر ابراہیم السلام کی کچھ آزمائش ہے، ہم سرسری نگاہ سے اور اختصار کے ساتھ مختصر سمری کے طور پر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابراہیم السلام کی جو ولادت ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ عراق کے اندر ہوئی تھی. آپ کی پیدائش عراق کے اندر ہے، اور جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں کا جو بادشاہ نمرود تھا، بات میں اس کا نام مشہور ہے، نمرود جو تھا وہ ظالم بھی تھا، اور خود اس نے اپنی خدائیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کو مانتے. اس لیے بہت سے متعلق قرآن شریف کی آیاتوں کے اندر وہ آپ اس بات کو پڑھیں گے اور ہم آئندہ وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. وہ بیان کرے گا کہ میں نے کسی کو میں ہی رب ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی، اگر تو رب ہے تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے، تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر یعنی ویسٹ سے نکال کر ایسٹ میں اس کو غروب کر کے دکھا، اس کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا دے. پھر وہ عاجز ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری دلیلیں اس کے سامنے بیان کی گئی تھی. لیکن یہ جو تھا وہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور وہ اپنی خدایت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ ابراہیم السلام کے ارد گرد جو پورا کلچر، جو پوری سوسائٹی، جو پورا ماحول تھا وہ پورا کے پورا مشرک تھا، پورا کے پورا وہ مورتیوں کی عبادت کرنے والا تھا، مورتیوں کو پوجنے والا تھا. یہاں تک کہ آپ کا باپ آزر، اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بھی مورتیوں کو تراش کر اس کو بیچتا تھا، اس کا سیلر تھا، اس کا اسٹور تھا جو آئیڈلس بیچتا تھا، جو مورتیوں کو بیچنے والا تھا، اور وہ خود اس کی عبادت بھی کرتا تھا. اور مفسرین نے یہاں تک بیان کیا کہ وہ مورتیوں کی عبادت کی دعوت بھی دیتا تھا کہ مورتیوں کی عبادت کرے، کیونکہ اس پہ انڈائریکٹلی اس کا بزنس تھا. مورتیوں کی دعوت ہوگی تو اس کا بزنس، اس کی عبادت ہوگی تو اس کا بزنس ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ایک بیٹا جو ابراہیم نام کا پیدا ہوا ہے، جو اس کے بالکل مخالف ہیں، اس کی بالکل اگینسٹ سمت میں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے کے درمیان اس طرح کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اس گھر میں رہنا بیٹے کے لیے کتنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کی مشکلوں کا اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے بعد چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی معرفت کے اندر بہت سے مراحل سے گزارنے کے بعد جب اللہ کی معرفت ہو گئی، اللہ کو پہچان لیا، اور جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ان مشرکین نے اور ان نمرود عراق کے لوگوں نے آپ کو ایک آنکھ کے اندر ایک آنکھ تیار کی گئی جو بڑی خطرناک، بڑی جس کے متعلق بڑی وحشت بیان کی جاتی ہے، اور بڑی وحشت ناک وہ آنکھ تھی. اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس نسبت پر کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کو ڈالنے کا حکم دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام اس آنکھ کے اندر بھی خوشی ایک انسان ہے، وہ کوئی فرشتے یا کوئی جین نہیں تھے، وہ انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے آگ ان کو تکلیف پہنچانے والی تھی، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے اس آنکھ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک ارادے کو اور ان کے اندرون کی اس نیک ہو جانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر اس آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے. تو ایک آزمائش تو یہاں سے گزری. اب یہاں سے جب نکلے تھے آنکھ سے، ابھی تھوڑا سا وقت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنی ہے، ملک شام کی طرف آپ کو ہجرت کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر پھر ملک شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اپنا جو آبائی وطن تھا، جو اپنا وطن تھا، اس کو چھوڑنا پڑا، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا وطن کو چھوڑا ہے. آج بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی یادوں بھی تازہ ہو جاتے ہیں. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہاں کیسے لوٹ جائیں، اس سے اسباب بن جائے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ
وہاں پہ ایام گزارا کرے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، جہاں ہم نے اپنے جوانی کے کچھ ایام گزارے، تو آدمی اس کو یاد کرتا ہے، اس سے محبت ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا کہ آپ کو پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنا آبائی وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنا۔ ابھی ملک شام پہنچے تھے، چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی بیٹی حضرت حجرہ کو لے کر آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلے، ایک ایسی وادی کی طرف چلے جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے، نہ کوئی کسی انسان کی زندگی گزارنے کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہاں آدمی کوئی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو آپ وہاں چلے اور وہاں جا کر آپ اپنی بیوی حجر علیہ السلام کو وہاں پر لے کے گئے، اور ساتھ میں آپ کا نومولود بیٹا جو ابھی نیو بورن بیبی تھا، ابھی پیدا ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر جانا ہے۔ وہاں لے کر پہنچے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اب یہاں آپ ان کو چھوڑ کر اکیلے واپس ہو جائیں۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے نیو بورن جو آپ کا ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، جو ابھی بیبی ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں اور چھوڑ کر آپ واپس تشریف لے جائیں۔ پھر اللہ کے اسی حکم کے اطراف میں دیکھا، انسان کی زندگی گزارنے کا ایک سبب وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ چٹیل میدان ہے پہاڑوں کے درمیان۔ اب جو لوگ جنہوں نے سفر کیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ کی جو آبادی ہے، اگر تصور کیا جائے کہ ان تمام چیزوں سے پہلے اس کا کیا حالت ہوگا، تو اطراف میں ساری پہاڑی ہیں اور چٹیل میدان ہے، نہ پانی کا کوئی اسباب ہے، اور گرمی سخت ترین گرمی ہے۔ اس کے مقابلے ملک شام اور عراق کا جو علاقے وہاں ٹھنڈے ہوا کرتے تھے بمقابلے مکہ مکرمہ کے، لیکن آپ اس چھوٹے بچے کو اور اپنی گھر کی بیوی کو وہاں پہ تنہا چھوڑ کے آپ کو جانے کا حکم دیا۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے وہاں سے آپ ان کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ آپ ان کو وہاں سے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ وہ بیوی سوال کر رہی ہیں کہ ابراہیم کس بنیاد پر کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جاتے ہیں، کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جاتے ہیں اس جنگل بیابان کے اندر؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بیوی بھی اللہ رسول کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جاتے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے اب آتے ہیں ابھی جو بچہ بھی نومولود تھا، جس کو اتنی مشکلات کے اندر وہاں سے زندگیاں گزارنی پڑی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی دعاؤں کے ذریعے وہاں سے گزرتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کافی دعائیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نواز دیں، اس کو آباد کر دیں، اس کو روشن کر دیں، اور اس علاقے کو لوگوں کے لیے ایک رجوع کرنے کا، لوٹنے کا، آنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آج لوگ دیکھتے رہتے دنیا تک کعبہ شریف، اور خاص طور حج کے ایام کے اندر دنیا کا سب سے بزی ترین شہر میں سے ایک شہر شمار کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کھانے پینے کی قسم کے کھانے پینے اور چیزیں وہاں پہ میسر ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور اس کے بعد ابھی وہ بچہ جو بڑا ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا چلنا سیکھا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جائیں اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری پھیرائیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، اس سے کھیلنا شروع کرتا ہے، اس کی داڑھی میں کبھی ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اس کے گال کے اوپر ہاتھ پھیراتا ہے، کبھی سینے پر بیٹھتا ہے، کبھی گود میں کھیلتا ہے، اور وہ اس کی انگلی پکڑ کے ابھی چلنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس معصوم بچے سے ایک باپ کی محبت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب حکم آتا ہے کہ اپنے اسی بچے کو لیٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیرائی جائے۔ کوئی مذاق نہیں ہو رہا تھا، حقیقت والی چھری، جس چھری سے چیزوں کو ذبح کیا جاتا تھا، چیزوں کو کاٹا جاتا تھا، اسی چھری کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے بات کو بیان کیا، اس کو لیٹایا، اور اس کو لیٹانے کے بعد اس کے گلے کے اوپر چھری پھیرائی۔ چھری کام نہیں کری تو چھری کو تیز کر رہے، کسی اور چیز کو کاٹا وہ چیز کٹ جاتی ہے، لیکن اسماعیل کے گردن کے اوپر سے گلے کے اوپر چھری کو رکھتے ہیں، چھری کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ کو مقصود آزمائش تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کا لمبا زمانہ ان آزمائشوں کے اندر گزرا ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام آزمائشات کو، ان تمام چیزوں کو بڑے چھوٹے الفاظ کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کا لفظ کئی باتوں کے اندر اجمالاً قرآن شریف کے باقی آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ موقع پر اس کو کھول کر بیان فرمائیں گے، لیکن اس موقع پر رب العزت نے اجمالاً اس کو بیان کیا بکلمات، کہ وقت یاد کرو جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے اندر آزمایا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود تعریف فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آزمانے کا نتیجہ کیا ہوا، ابراہیم کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا، اللہ کے کسی ایک آزمائش کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام فیل نہیں ہوئے، ناکام نہیں ہوئے، بلکہ تمام آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام بحسن خوبی، بلکہ بہترین طریقے سے اس کو سر انجام دیا، اس کی انتہا تک پہنچے اور اللہ کے یہاں کامیاب ہوئے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان آزمائش کے نتیجے کے اندر
ان کو کیا انعام دینا چاہیے تھا، ان کو کیا انعام ملنا چاہیے تھا. یقیناً بہت بڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، تو ایک بہت بڑا انعام ان کو ملنا چاہیے تھا. اس کے بعد والے آیت کے اندر انی جاعلک للناس اماما، اس کے اندر ہم نے تمام دنیا کے لیے آپ کو پیشوا بنا دیا. اس لیے آپ دیکھتے اتنے اختلافات کے باوجود یہ یہود اور نصرانی اور عیسائی مشرکین اور مسلمان، ہر ایک جو آسمانی کتاب سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک ان کو اپنا بڑا مانتا ہے. لوگوں نے حضور کی مخالفت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے مذہبوں کے اندر خرافات ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ان تمام گروہوں میں سے کوئی ابراہیم کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، ابراہیم ہمارے بڑے. ہم مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم ہمارے بڑے ہیں. پھر دلیلوں سے اس کو آگے ثابت کرنے کہ وہ کس کے بڑے ہیں اور کس اعتبار سے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی دلیل سے ارشاد فرمایا. لیکن ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ ان کی محبت کو اور اللہ کے خلیل ہونے چونکہ مختلف آزمائشیں ان کو گزارا گیا تھا، اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے دنیا کے والوں کے لیے ان کو پیشوا اور امام بنا دیا. قرآن شریف کے اندر امام کا استعمال کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کے آئندہ مجلس کے اندر اس امام کے الفاظ کے کچھ معانی کو، ہمارے نزدیک مشہور ہوتا ہے کہ امام وہ جو نمازیں پڑھا دے، لیکن عربی زبان کے اندر اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اس کو آئندہ مجلس کے اندر اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نزدیک قریبی آدمی کو وہ اتنا چیک کرتا ہے جتنا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس سے کنیکشن ہوتا ہے. اس لیے جو آدمی اپنے کسی دوست سے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہے، اس کی چھوٹی سی بات بھی اتنی بری لگ جاتی ہے آدمی کو. یہ تو میرا اپنا عزیز ہے، اس کی طرف سے اتنی بات بھی اس کو زیادہ ہرٹ کرنے والی ہوتی ہیں. تھوڑی سی اس کی طرف سے دھوکہ، چھوٹا اس کی طرف سے نامناسب چیزوں کا پایا جانا آدمی کو زیادہ ہرٹ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ریلیشن اتنا پیور ہے، اتنا مضبوط ہے. تو اللہ کا جس بندے کے ساتھ زیادہ کنیکشن زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اور ان آزمائشوں کے اندر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ان آزمائشوں میرا بن کے رہتا ہے یا یہ دنیا کے اسباب کا ہو جاتا ہے. ہمارے زندگی کے اندر بہت سے موقع پر یہ جاب کے حوالے سے حوالات کا، روزی کے حوالے سے حالات کا آنا، یا بیماریوں کے سلسلے میں حالات کا آنا، یا گھر والوں کی طرف سے کچھ پریشانیوں کا ہونا، ان چکروں کے اندر مسلمان کو، آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جکڑا ہوا رکھتا ہے، پریشان رہتا ہے. سکون پرماننٹلی نہیں ملتا، پیسفل لائف دنیا کے اندر وہ چیز میسر نہیں ہے، اس کے لیے آخرت اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے. تو یہ اللہ کے، اگر کوئی بہت سے علماء کرام کے بارے میں لکھا ہے، اگر ان کو کوئی آزمائش نہیں آتی تھی، اللہ کی طرف سے بہت راحتیں مل رہی ہے، تو وہ فکر مند ہو جاتے کہ میں نافرمان تو نہیں ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کے، میں ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بطور جنت کے دی ہے. تو وہ فکر کرتے رہے اپنے ایمان کے متعلق، اپنے اعمال کے متعلق. کافی دن ہو گئے میرے پاس کوئی آزمائش نہیں آئی ہے. اس لیے بہت سے علماء کے بارے میں کتابوں نے لکھا ہے کہ جب ان کے گھروں کے اندر کھانے کے فاقے پڑتے تھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو ہم سے محبت کر رہا ہے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر وہ حالت پیدا ہو گئی ہے جو حضور کے گھر کے اندر تھی، جو جن حالات سے حضور کو گزارا گیا ہے انہیں حالات سے ہم کو گزارا جا رہا ہے. تو حالات کا آنا، اچھا ہمارے زمانے کے اندر وہ حالات آج کل نہیں ہے، تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہمارے حالات ہیں، ہمارے اپنے اعتبار سے ہمارے حالات، ذہن کے اعتبار سے سکون کا نہ ہونا، کہ مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کے حالات کا سن کر دکھ، اور مسلمانوں کے حالات کا دکھ کا ہونا، اس کا فیل کرنا، اور حلال روزی کمانے کے لیے بہت سارا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی حرام کمائی کے ذریعے سے بہت کم پیسوں کے اندر گھر کو وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے. وہی اگر مسلمان کسی حلال طریقے سے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی صعوبتیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں. تو وہ اس کو فیس کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے. کیوں کہ وہ حلال طریقے سے گھر کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک حرام کی روزی کمانا انسان کے لیے آسان ہو چکا ہے، لیکن حلال کمانے کے لیے اس کو بڑی مشقتوں سے اور بڑے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، اور اوپر نیچے کا دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے گزارنا پڑتا ہے. یہ ساری کی ساری آزمائش ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ کتنا آنیسٹ ہے، میرے ساتھ اس کی بندگی والا جو تعلق ہے میرے بندہ ہونے کا وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کیسے حالات کے اندر جڑا ہوا ہے، یا ان حالات کے دباؤ میں آ کر یہ اسلام سے اور اپنے رب کے عقیدے سے کمپرومائز کر رہا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے علاوہ ان کو وہ مقام نہیں دیا. تو ہم چاہے کہ ہم کو جنت ویسے مل جائے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک انسان کو جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جو رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو اسلام کو سچے معنی کے اندر فالو کرنے والا ہے، اس کو یقیناً آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس کو یقیناً
ناگوار باتوں سے گزرنا پڑے گا. جیسے صحابہ کے ایک جماعت اللہ کے ہاتھ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کے آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرے گا. جیسے وہ ہمارے یہاں جو مٹی کے برتن بنانے والا ہوتا ہے نا، جس کو ہم کمہار کہتے ہیں، جو مٹی کے برتن بناتا ہے، تو مٹی کا برتن بنانے کے بعد اس کو چیک کرتا ہے یہ کتنا مضبوط ہے، اندر سے کتنا مضبوط بنا ہے. اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو توڑ کے دوبارہ بناتا ہے، تو اس کو ایسا ٹھوک کے چیک کرتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان دینے کے بعد مسلمان کو چیک کرے گا کہ اندر سے ایمان کتنا اترا ہوا ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے. کیا ایسی خوشیوں کے اندر ایمان کو اپنا رہا ہے، یا غمی کے موقع پہ بھی اللہ کو راضی رکھ رہا ہے؟ کیا یہ صرف آسان روزی کے موقع پہ اللہ کی سجدے کر رہا ہے، یا نمازیں پڑھ رہا ہے، یا دعائیں ادا کر رہا ہے، یا روزی کے مشکل ہو جانے کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے؟ ہمارا عام طور پہ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان دکھ کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. دکھ کا جب موقع آتا ہے، نافرمانی اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہماری تہجدیں شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ، اور نوافلیں پڑھی جاتی ہیں، لمبی چوڑی دعائیں کی جاتی ہیں. لیکن تھوڑے دن کے بعد جب وہ حالات چلے جاتے ہیں، وہ حالات چلے جاتے ہیں، تو پھر آدمی اللہ سے وہ کنیکشن کو توڑ بیٹھتا ہے، وہ کنیکشن کو توڑ بیٹھتا ہے. پھر وہی فرائض ادا ہو جاتے ہیں، دو چار سنتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، پھر وہ دعاؤں کا اہتمام وہ ختم ہو گیا، وہ ذکر اذکار کا اہتمام وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ حالات بدل گئے، حالات اچھے ہو گئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو بھی نیک عمل کی توفیق مل جائے میں اس میں اور انکریز کروں، اس کو اور آگے بڑھاؤں، اس کو اور آگے بڑھاؤں. اور میرے اپنے رب کے درمیان جو تعلق ہے، میرا جو ریلیشن ہے، جو میری محبت ہے، اس محبت کو، اس لگاؤ کو، اس الفت کو میں اور بڑھاؤں اور بڑھاؤں اور بڑھاؤں. اور ان اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے اندر آدمی خوش ہو، شکایتیں نہ کرے، کمپلین نہ کریں. شکایت و کمپلین کے اندر، جیسے گریز سمجھے سے میں نے عرض کیا تھا، شکایت و کمپلین کے چکر کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہوں سے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور رحمت کی نگاہوں میں باقی نہیں رہتا. دنیاوی اسباب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی برکت ختم ہو جائے گی، آخرت کی برکت ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو مسلمان آزمائشوں میں ہے، اللہ کا شکر گزار ہیں اور اللہ سے کنیکشن رکھ رہا ہے، تو بطور اس کی روزی تنگ نظر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان روزی کے اندر اس کے کام کو چلا دے گا، اس کے کام کو بنا دے گا، اس میں برکتیں ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تھوڑی سی مختصر زمانے کے اندر جو کمائی ہوئی روزی کے اندر اس کی زندگی گزار دے گا نافرمانی کے بغیر. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک.